یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ محبت صرف کی جائے اور مانگی نہ جائے؟ بے وقوف ہونے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ دانا بننا چاہیں، اور دانائی کا ایک راستہ یہ ہے کہ آپ بے وقوف بنو۔ محبت لینے کا نسخہ یہ ہے کہ آپ محبت کمانڈ نہ کرو بلکہ محبت انویسٹ کرو۔ یہ ایٹرنل نسخہ ہے۔ تو محبت لینے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ محبت انویسٹ کرو، محبت کو پھیلاؤ۔ محبت کرنے والا جو ہے وہی محبت حاصل کرتا ہے، اور محبت کمانڈ کرنے والا کبھی محبت نہیں حاصل کر سکتا۔ محبت حاصل سے اور کانٹے سے بھی بے نیاز ہوتی ہے، بلکہ محبت صرف بوتی ہے، دیتی ہے۔ آپ لوگوں کی زندگی اور شادی یہ سوشل کنٹریکٹ ہے، ایک سماجی بندھن ہے، اور محبت نہیں ہے۔ اس لیے یہاں حقوق اور فرائض کی بات ہوتی رہتی ہے۔ یہ بندھن اور چیز ہے، اور محبت جو ہے وہ اور چیز ہے۔ محبت یہ ہے کہ آپ اپنے ساتھی کو پسند کرتے ہیں اور اس کی چاہت رکھتے ہیں۔ اگر وہ شخص آپ کو قریب رہنے کا موقع دے دے تو آپ کا کام پورا ہو جاتا ہے۔ بس اتنی ہوتی ہے محبت۔ آپ شادی کرتے ہیں اور شادی کے بعد فوری طور پر یہ محسوس کرتے ہیں کہ غلطی ہو گئی، پھر تقاضے اور جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں اور نتیجہ پریشانی ہوتا ہے۔ شادی کو آپ غلطی نہ کہیں بلکہ یہ تو مقدر تھا اور ٹھیک تھا۔ اس لیے میں آپ کو بار بار نصیحت کرتا رہتا ہوں کہ اچھے تعلقات قائم رکھنا ہیومنلی پاسبل ہے، آپ کی دسترس میں ہے۔ پھر میں نے یہ بتایا کہ آپ اپنا عمل کوئی اور نہ رکھیں بلکہ اللہ کے حکم پر چلیں، تو یہ بھی ہیومنلی پاسبل ہے، کیونکہ اس طرح آپ اور اللہ ایک پارٹی بن گئے۔ تو جو صفات اللہ نے دی ہیں آپ ان کے مطابق چلتے جاؤ، ورنہ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ میری زندگی، میرے فرائض اور میرا پیشہ سب میرے معیار سے کم ہے، آئی ایم ٹو گریٹ فار مائی جاب، یا یہ ہوتا ہے کہ دس جاب از ٹو گریٹ فار می، یعنی میں کام سے بہت بلند ہوں یا پھر یہ کام مجھ سے بہت بلند ہے۔ آپ برابر نہیں رہتے، تو جو آدمی ایکول نہیں ہوا، برابر نہیں ہوا، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ کبھی تو آپ اپنی زندگی کو گھٹیا سمجھتے ہیں کہ یہ کیا زندگی ہے، ہمیں کیسا ساتھی ملا، پھر یہ کہتے پھرتے ہیں کہ ہمارا اتنا اچھا ساتھی ہے، اور پھر نمائش کرتے پھرتے ہو۔ تو نہ نمائش کرو اور نہ اسے گھٹیا کہو، بلکہ قبول کرنے کی صلاحیت رکھو۔ اور اگر آپ ساتھی کو قبول نہیں کرتے ہیں تو یہ یاد رکھنا کہ آپ قبول ہونے کی خواہش کسی اور سے نہ کرنا، کسی سے بھی نہ کرنا۔ آپ نے زمانے کو قبول نہیں کیا تو زمانہ آپ کو نہ قبول کر دے گا۔ بس یہ بات یاد رکھنے والی ہے، اور یاد رکھنے والا نسخہ ہے۔ یہ ساری ہیومن پاسبل چیزیں ہیں، یعنی انسان کے بس میں ہیں۔ گھر کو بربادی سے بچانے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جب اندر سے دیواریں گرنے لگ جائیں تو لوگوں کو ہرگز نہ بتاؤ، بلکہ تھوڑا صبر کر جاؤ، تھوڑی احتیاط کر جاؤ۔ اس طرح دیوار ٹھہر جائے گی، اور جب آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ شخص نامراد ہے جس سے آپ کی شادی ہو چکی ہے، تو اس طرح آپ واپسی کے امکان کو بھی ختم کر دیتے ہیں۔ اس کا حل یہ ہے کہ آپ اسے قبول کرو اور انتظار کرو۔ جو واقعہ ایک دفعہ ہوا تھا وہ پھر سے ہو جائے گا، اور حالات اچھے ہو جائیں گے۔ آپ کو وقت کے طلسمات بھی نظر آئیں گے اور کرشمات بھی نظر آئیں گے۔ اس لیے آپ زندگی میں تھوڑا سا انتظار کو داخل کرو۔ وقت آتا جاتا رہتا ہے، کبھی رات کو وقت گزرتا ہے اور کبھی دن کا۔ جو لوگ اس وقت میرے پاس ہیں، میں نے آپ لوگوں کو کبھی دقت نہیں دی، کبھی تنگ نہیں کیا اور کبھی ٹیسٹ نہیں کیا۔ تو وہ لوگ جو یہاں موجود ہیں، آپ میرے ساتھ ایک وعدہ کرو کہ اللہ کی خاطر اپنے موجودہ رشتوں کو رفع دفع نہیں کریں گے۔ آپ کے لیے میں یہ حکم نامہ جاری کر رہا ہوں۔ یہ آپ کے لیے آسان ہے یا مشکل ہے، اس کی لینگویج صاف ہے، زبان واضح ہے۔ تو جو میاں بیوی اپنے اس رشتے کو دیر پا نہ رکھ سکے تو ہمارے ساتھ تعلق ٹوٹ جائے گا، فیض ہرگز نہیں ہوگا، اور یہاں بھی عذاب آئے گا اور عاقبت بھی خراب ہوگی۔ اس لیے آپ یہ وعدہ کریں کہ آپ اپنی زندگیاں آباد رکھیں گے۔ میرا آپ دونوں کی زندگی اور بھلائی سے تعلق ہے۔ کل کو یہ گل کھلا کہ نہ آ جانا کہ میں اکیلا ہی آ گیا ہوں اور ساتھی کو گھر سے نکال دیا ہے، سامان بھی دے دیا اور ساتھ چیک بھی دے دیا ہے، پھر یہ تو سارا واقعہ غلط ہو جائے گا۔ میں اس کا ذمہ دار آپ کو سمجھ رہا ہوں۔ آپ کہیں اندر سے وہی کچھ نہ نکل آنا جو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ کیا میری بات کنوے ہو گئی؟ کیا آپ گواہ ہے؟ اپنے گھر کے تعلقات قائم رکھو۔ میں رشتہ توڑنے سے منع کر رہا ہوں۔ نفرت والے دل میں اللہ نہیں آ سکتا۔ ایک دفعہ ایک بہت بڑے ولی اللہ کے گھر کچھ لوگ گئے اور پوچھا کہ پیر صاحب کہاں ہیں؟ ان کے اندرون خانہ سے ایک کرخت آواز آئی اور ان کے پیر کو برا بھلا کہا۔ وہ لوگ واپس چلے گئے۔ پھر جب پیر صاحب سے ملے تو بات ہوئی، ان کے مسئلے بھی حل ہو گئے، لیکن ایک مریض نے سوال کیا کہ آپ نے ہمارے تو کام سارے کر دیے اور بڑا فیض دیا، لیکن گھر سے جو آپ کے بارے میں کرخت آواز آئی تھی وہ کیا تھی؟ انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ یہ انہی کا فیض ہے، کیونکہ میں ان کی ایسی بات کو برداشت کرتا ہوں اور اس کے صلے میں اللہ یہ مہربانی فرماتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ آپ اپنے ایک ساتھی کو برداشت نہیں کر سکے اور پھر بغیر دلیل کے اتنے بڑے اللہ کے پاس آپ چل پڑے ہیں۔ یہ اللہ کا سفر ہے، یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ اگر آپ کے سفر کا نام صرف واصف صاحب رحمۃ اللہ کا سفر ہوتا تو وہ بھی آپ کے لیے مشکل ہوتا اور آپ کو سمجھ نہ آتی، کیونکہ میں کوئی آسان کام نہیں ہوں، اور اللہ تو پھر اللہ ہے۔ اللہ کی طرف بغیر دلیل کے چل پڑے اور گھر کے اندر آپ نے کیا کیا گل کھلا رکھے ہیں۔ یہ
تو وہی بات ہے کہ آپ نے پتھر پوجے، پتھری کو پوجا اور بڑے پہاڑ پوجے، لیکن گھر کی چکی کا خیال نہ کیا کہ جس کا آٹا آپ کو مل رہا ہے۔ اس لیے لوگوں کے بڑے عجیب و غریب واقعات ہیں۔ میں کسی ایک کا نام نہیں لیتا، میرا خیال ہے آپ نے اپنے ساتھی کو قبول فرمایا ہے، تو جس نے قبول نہیں کیا اپنا نام وہ مجھے خود بتا دے۔ میرا یہ حکم ہے کہ آپ اپنے ساتھی کو دل سے قبول کریں۔ اول تو ہم پیر کہلائے ہی نہیں، اور وہ بھی آپ کی تمنا کے باوجود، لیکن آپ ایسا کہتے رہے ہیں۔ اگر آپ مانتے ہیں تو میں آپ کو حکم دے رہا ہوں کہ آپ لوگوں کا یہ جو موجود رشتہ ہے یہ ٹوٹنے نہ پائے۔ آمین۔ کیا آپ نے قبول کر لیا؟ جس نے قبول نہیں کیا وہ مجھے بتا دے، ورنہ 10 دن کے بعد مجھے خبر ملی تو پھر ہم سب لوگوں کی آپ لوگوں کے ساتھ ناراضگی شروع ہو جائے گی۔ جو لوگ ہمارے ساتھ اس شعبے میں داخل نہیں ہوئے ان کے لیے دعا ہے، اور باقی لوگ یہ وعدہ کریں کہ گھر کے اندر، چار دیواری کے اندر آپ کی جو بیوی ہے وہ ہم ہمیشہ ایسے دیکھتے رہیں۔ یہ پکا وعدہ کریں۔ یہ وعدہ اللہ کے روبرو ہو رہا ہے، اس اللہ کے روبرو جو ہماری تلاش کا مقصد ہے، تلاش کا معاون ہے اور تلاش کا مدعا ہے۔ اس وقت ہم اس اللہ کے روبرو ہیں۔ دوسری بات یہ کہ آپ ایک دوسرے کو اذیت بھی نہ پہنچانا۔ اس رشتے کو اگر آپ سنبھال کر پورا کر لیں تو اللہ حیات کا آدھا سفر یہاں پورا ہو جائے گا۔ اگر اس رشتے میں برداشت آ جائے تو سبحان اللہ، یہ تو مجاہدہ ہو گیا۔ اللہ نے اس رشتے کی صورت میں بڑی مہربانی کی ہوئی ہے۔ یہ مجاہدہ جو ہے گھر کے اندر سے شروع ہو جاتا ہے۔ جب والدین حکم دیتے ہیں تو انسان ڈسپلن میں آ جاتا ہے، اور جو شخصیت کا پرزہ باقی بچ جاتا ہے وہ اولاد سیدھا کر دیتی ہے۔ اولاد کا حکم بڑا ظالم حکم ہوتا ہے۔ آپ نے اپنے والد کو کتنے پیسے دیے؟ مشکل سے ہی دیے ہوں گے، اور آپ کی اولاد جو ہے وہ ساری کمائی ڈرین آؤٹ کر دیتی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اولاد کا شعبہ بڑا ظالم ہو سکتا ہے۔ اولاد ڈکٹیشن بھی دیتی ہے تو برداشت کریں، تو گھر کے اندر مجاہدہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہ مجاہدے کی حد تک کا علم اللہ کا حکم ہے کہ آپ لوگ گھر میں بیٹھے ہیں اور مجاہدہ شروع ہو گیا ہے۔ اگر آپ نے ہمارے ساتھ وعدہ کر لیا ہے تو اب یہ وعدہ پورا کرنا۔ کچھ حصہ ہم آپ کو دے چکے ہیں اور کچھ حصہ ہم آپ کی بیویوں کو دے چکے ہیں۔ آدھا مصرع آپ کو سکھایا اور آدھا اس کو سکھایا، اس لیے آپ دونوں جب اکٹھے ہوں تو ہمارا شعر پورا ہوتا ہے۔ ایک درویش دوسرے ملک دے تو ایک نفل بارڈر سے ادھر پڑھا اور ایک ادھر جا کے پڑھا۔ پوچھا گیا ان سے کہ یہ کیا ہے، تو فرمایا راز یہ ہے کہ ہم ان سرحدوں کو کبھی نہ کبھی برابر کر دیں گے، اس لیے آپ دونوں اکٹھے ہوں تو ہمارا شعر پورا ہوتا ہے۔ اس رشتے میں اب آپ خرابی پیدا نہ کرنا، خرابی پیدا کرنے والا نقصان اٹھائے گا، اس لیے آپ کے لیے سلامتی کی دعا ہے۔ خوشی اور محبت کیسے مل سکتے ہیں؟ خوشی کی تلاش، خوشی کا حصول، خوشی کے پیچھے پاگل پن، مانیہ، اور خوشی ہی خوشی کی تمنا جو ہے یہ آزردگی کی ابتدا ہے۔ تو خوشی کی تمنا ہی آپ کو آز رضا کرتی جا رہی ہے۔ خوشی پرسوٹ کا نام نہیں ہے، تعاقب کا نام نہیں ہے، بلکہ خوشی ٹھہرنے کا نام ہے۔ تو جو چیز آپ کے پاس آ رہی ہے وہی آپ کو خوشی دے گی، اور جس چیز کے پیچھے آپ بھاگ رہے ہیں یہ کبھی خوشی نہیں دے گی۔ جس کے پیچھے بھاگا جائے وہ چیز وہمہ ہوتی ہے، تو آپ ٹھہر جاؤ تو وہ چیز آپ کے پاس خود بخود آئے گی۔ تو خوشی کیا ہے؟ قبول کرنے کی صلاحیت۔ خوشی حالات کا نام نہیں ہے بلکہ حالت دل کا نام ہے، آپ کے اندر کی حالت اور کنڈیشن کا نام ہے۔ انسان کسی بھی حال میں خوش ہو سکتا ہے، اس حال میں یعنی اس کمرے میں خوش ہو سکتا ہے، اور اسی میں چیخو پکار اور فریاد کر سکتا ہے۔ اگر اولاد سے خوش ہونا چاہے تو اسی اولاد سے خوش ہو سکتے ہیں، ورنہ تو خوش ہونا بڑا مشکل ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خوش وہی رہ سکتا ہے جو خوش رہنا چاہے اور خوش رہے۔ ایک آدمی نے دوسرے سے کہا کہ تیرا تو بیٹا کوئی نہیں بلکہ صرف بیٹیاں ہیں، تو دوسرے نے کہا کہ تم یہی کہو گے کہ بیٹیاں چلی جاتی ہیں تو بیٹے کب پاس رہتے ہیں، کیونکہ وہ بھی چلے جاتے ہیں۔ تو بات تو آپ کی تنہائیوں کی ہے، اس میں کوئی بیٹی بری نہیں اور کوئی بیٹا اچھا نہیں۔ یہ اس اللہ کے کام ہے، جو بیٹا دے تو ٹھیک ہے اور جو بیٹیاں دے تو بھی ٹھیک ہے۔ یہ آپ ہیں کہ ایمرجنسی کریٹ کرتے رہتے ہو کہ آج بچی پیدا ہو گئی ہے اور آج بھی اسے نکالنے کا فکر کرتے رہتے ہو، کیونکہ آپ نے اس کو دل سے گھر کا ممبر کبھی قبول نہیں کیا۔ اس لیے آپ اپنے آپ کو قبول کرو اور خود کو دوسروں سے قبول کروانے کی کوشش نہ کرنا، کیونکہ اس طرح آپ ناکام ہو جائیں گے۔ قبول کروانے کی کوشش نقلی کوشش ہے اور قبول کرنے کی کوشش اصلی کوشش ہے۔ بس آپ قبول کروانے کی ایفرٹ نکال دیں۔ وہ آدمی بہت غلط ہے جو دوسروں کو یہ کہتا ہے کہ تو نے میری پرواہ نہیں کی۔ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کے لیے ناقابل پرواہ ہیں۔ دراصل آپ کے اندر کوئی ایسی صفت نہیں تھی کہ وہ پرواہ کرتا، تو آپ اپنی صفت کو ڈھونڈیں کہ ایسی کیا چیز ہے جو آپ کو اس قابل بنائے تاکہ کوئی شخص آپ کی پرواہ کرے۔ میں آپ کو نسخہ بتاتا ہوں کہ لوگ کس طرح آپ کی پرواہ کریں گے۔ آپ لوگوں کا گلہ چھوڑ دو، تو آپ تعقب چھوڑ دو، گلہ چھوڑ دو، پیچھے بھاگنا چھوڑ دو۔
بس اسٹینڈ اینڈ ویٹ، یعنی ٹھہر جاؤ اور انتظار کرو، تو سب کچھ خود بخود آئے گا، دعا سے آئے گا اور کوشش سے نہیں آئے گا۔ کسی سے زبردستی نہ کرو، اس سے یہ نہ کہو کہ ضرور آپ سے محبت کرے، یعنی کہ کسی سے آؤٹ آف فیئر محبت نہ کراؤ، خوف دلا کر محبت نہ کراؤ۔ آدھی سے زیادہ لوگ اس طرح محبت کراتے ہیں، ڈر کے مارے میکینیکل محبت کرنے والا بیچارہ کیا محبت کرے گا؟ اس طرح تو دقت ہی دقت ہوگی۔ آپ لوگ کمانڈ کرتے ہیں، محبتیں کمانڈ کرتے ہیں، اور محبتیں کمانڈ کرنے والا ناکام ہو جاتا ہے، مگر محبت تو دینے والی چیز ہے اور مانگنے والی شے نہیں ہے۔ محبت مانگنے والا غلط انسان ہے، محبت دینے کا معاملہ ہو تو آپ ناکام ہو ہی نہیں سکتے۔ اس لیے اپنے آپ میں تھوڑی امینڈمنٹ کر لیں۔ خوشی دینے سے ملتی ہے اور محبت بھی دینے سے ملتی ہے، اور یہ مانگنے سے نہیں ملتی۔ شکر کا جو احساس ہے وہ کیسے ادا ہونا چاہیے؟ شکر جو ہے وہ آپ کا اپنا عمل ہے۔ شکر کی خوبی یہ ہے کہ اگر وہ قبول ہو جائے تو شکر ہے، اگر قبول ہو جائے تو اس پہ شکر کرنا۔ اس طرح کہا کرو کہ اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے ان نعمتوں کی وجہ سے جو تو نے عطا فرمائی ہیں، اور اس بات کا شکر ہے کہ تو نے مجھے شکر کرنے والا انسان بنایا، ان نعمتوں کا شاکر بنایا، اور پھر اس بات کا شکر ہے کہ میں شکر گزاروں میں پایا گیا۔ شکر والے سب لوگ یہ دعا کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب خواب بیان کیا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ ذبح کا ایسا واقعہ ہوا ہے، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد سے گزارش کی کہ اگر آپ نے خواب دیکھا ہے تو اے ابا حضور آپ وہ کریں جس کا آپ کو حکم ہوا، اور آپ مجھے پائیں گے شکر گزار بندوں میں۔ یعنی کہ اللہ کے دیے ہوئے خواب کی ایکچوئل تعبیر کی وجہ سے بھی ہم شکر گزار ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میری جان قبول کرنے کے لیے ایسا خواب میرے ابا کو عطا فرمایا۔ اگر آج کل ایسا ہوتا تو بیٹا کہتا کہ ابا جی عقل کی بات کرو، یہ کوئی خواب ہے؟ مجھ سے اگر ویسے ہی تنگ ہیں تو بتا دو، ہم گھر سے چلے جائیں گے۔ تو یہ شکر گزاروں والی بات تھی۔ تو شکر جو ہے یہ ایک بڑی خاص بات ہے، کم لوگ شکر گزاروں میں پائے جاتے ہیں۔ اب آپ کے لیے دعا کریں۔ آپ کے لیے کیا دعا کریں؟ دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو شکر گزاروں میں مقام دے، تاکہ آپ ہر چیز کا شکر ادا کریں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، یہ کہیں کہ میں تیرے شکر گزار بندوں میں ہوں، اور جہاں بھی ہم وابستہ ہیں وہیں پر زندگی گزار دیں، اس میں کوئی ٹرانزیشن نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرماتا چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے استقامت کی دعا کرو، اور اللہ تعالیٰ سے یہ توفیق بھی مانگو کہ آپ ان وابستگیوں کو جو اولاد کی شکل میں ہیں یا ماں باپ کی شکل میں ہیں، آپ ان کے فرائض پورے کر سکیں۔ یہ بڑا ضروری ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کوتاہی کر دیں۔ اولاد چاہے آپ کو پسند ہو کہ نہ ہو، اولاد اولاد ہے۔ والدین کو چاہے زیادہ علم ہو کہ نہ ہو، آپ والدین کی خدمت کریں۔ والدین گزر جائیں تب بھی ان کی خدمت کرو۔ گزرے ہوئے والدین کی خدمت کیا ہوتی ہے؟ اگر والدین کا کوئی بیٹا یا بیٹی زندہ ہے تو اس کی خدمت کرو۔ آپ کو ایسا کبھی نہ کہنا پڑے کہ یہ لڑکی جو ہے یہ میرے باپ کی بیٹی ہے اور میں اس کی خدمت کرتا ہوں، وہ آپ کی بہن ہے، تو اپنے بہن بھائیوں کی خدمت کریں۔ یہی آپ کے ماں باپ کی خدمت ہے، اور اپنی اولاد کی خدمت کریں اور ان کو برائی سے بچائیں، ان کو دین کی تعلیم دے کر جائیں، دنیا کی تعلیم دے کر جائیں۔ دنیا کی تعلیم وہ انشاءاللہ خود ہی حاصل کر لیں گے، تو آپ اپنے آپ کو بھی تباہی سے بچائیں۔ اور سب سے بڑی دعا یہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ ایسا رزق عطا فرمائے جو نیک رزق ہو اور پاکیزہ رزق ہو، محتاجیاں دور ہو جائیں اور آپ گمراہیوں سے بچ جائیں۔ اللہ اتنا رزق نہ دے کہ آپ گمراہ ہو جائیں، اور اتنا نہ دے کہ آپ کے حالات کمزور ہو جائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ حبیبنا و شفیعنا و سندنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔